ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے متعلق کچھ باتیں قدر وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ لا الہ الا اللہ میں اعتبارات الوہیت، جس کو پنجہ الوہیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ، جس کو پنجہ رسالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، قدر وضاحت کے ساتھ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ مجلس میں آئی تھی۔ اب ہم کو یہ بات سمجھنا ہے کہ خالق کسے کہتے ہیں۔ اعتبارات الوہیت میں پہلی چیز ہے خالق۔ بغیر کسی سانچے کے، بغیر کسی سہارے اور مدد کے، امر کن سے کسی چیز کو وجود میں لانا، یہ کیا ہے؟ خالق ہونا ہے، یعنی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو وجود بخشا، اس میں حضرت انسان بھی ہیں۔ کتنی مخلوقات ہیں؟ کتابوں میں بیان فرمایا گیا ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی مدد اور سانچے کے پیدا فرمایا۔ صفت خالقیت اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے۔ ایک ہے پیدا کرنا اور ایک ہے بنانا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ عدم سے وجود میں لانا، اسے کہتے ہیں خلق، پیدا کرنا، اور ایک چیز ہے بنانا۔ انسان دنیا میں بہت سی چیزیں بناتا ہے۔ درخت کو کاٹ کے اس کی تپائی بناتا ہے، میز بناتا ہے، کرسی بناتا ہے، اور لوہے سے بہت سی چیزیں بناتا ہے۔ یہ اس کو خالق نہیں بولتے، پیدا کرنے والا اس کو نہیں بولتے۔ جو چیزیں وجود میں تھیں ان اجزاء کو وہ جوڑ کے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ بنایا بولیں گے، لیکن پیدا کیا بلکہ نہیں بولیں گے۔ پیدا کرنا کیا ہے؟ عدم سے وجود میں لانا۔ کوئی چیز نہیں تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ مذکور ہی نہیں تھا۔ اللہ نے بہترین سانچے میں حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان سے خوبصورت کوئی اور ہے ہی نہیں اس جہاں میں، اتنا خوبصورت ہے انسان۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اعتبارات الوہیت میں سے پہلی چیز ہے خالق۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے، اور مخلوق کہتے ہیں پیدا ہونے والے کو۔ اور صفت خالقیت اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے۔ اللہ ہی سب کے خالق ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک ہیں۔ مالک کس کو بولتے؟ قبضے میں رکھنے والا، حفاظت میں رکھنے والے کو مالک بولتے۔
چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو پیدا کیے ہیں تو اللہ ہی ہمارے مالک ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ خالق کوئی اور ہو مالک کوئی اور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جو خالق ہوتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے. اس کی مثال ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جب باپ کا نطفہ مادر رحم میں پہنچتا ہے، ماں کے رحم میں جب پہنچتا ہے اور 9 مہینے تک وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، مختلف ادوار سے گزرتا ہے. ہونے کے بعد جب 9 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو ایک حسین و جمیل شکل میں ایک بچہ دنیا میں آتا ہے. جب بچہ دنیا میں آیا تو ظاہر ہے بچے کے دنیا میں آنے پر سب کو خوشی ہوتی ہے. اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، لوگوں کو فون کر کے بولتا ارے میرے گھر میں لڑکا ہوا، بچہ ہوا، نواسا ہوا، پوترا ہوا. لوگ کیا ہے فون کر کے بولتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. اور بیٹی ہوئی تو چہرہ ایک دم اتر جاتا. یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، چونکہ بات آئی تو عرض کر رہا ہوں. تو جب 9 مہینے مکمل ہونے کے بعد جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں اس بچے سے لپک جاتی ہے، اس کے قریب آ جاتی ہے اور ہر چیز کا وہ انتظام کرتی ہے. چونکہ اس کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اندر بڑا رحم رکھا ہے، وہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے. تو باپ سے کہیں زیادہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے. تو ماں اس کے قریب ہو جاتی ہے، اس کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے. اسی طرح میرے عزیز دوستو بزرگوں، سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے خالق ہیں. جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، مالک کوئی اور نہیں. جو پیدا کیا وہی اس کا مالک. ایک مثال اور ایک سمجھ لیجئے، کوئی آدمی مرغی کو پالا، پالنے کے بعد اس مرغی سے بچے ہوئے. مرغی کیا ہے؟ مملوک. اور جو پال رہا ان کیا ہے؟ مالک. جو پال رہا ہے وہ مالک، مرغی مملوک. اس سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ کس کی طرف منسوب ہوں گے؟ مالک کی طرف منسوب ہوں گے یا مملوک کی طرف منسوب ہوں گے؟ بولیے. مالک کی طرف. تو اسی طرح میرے عزیز دوستو بزرگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جب وہ اس کا خالق ہے تو مالک بھی وہ اس کا ہے، اس کا مالک. یہ بات ذہن میں مستحضر رہنا. اللہ ہمارے خالق، اللہ ہمارے مالک. تیسری چیز ہے اللہ ہمارے رب ہیں. رب پالنے والے، ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں صرف دودھ کا ہی انتظام نہیں کرتی، بلکہ بچے کے لیے ہر قسم کا انتظام کرتی ہے. سرما کا زمانہ ہے تو گرم کپڑے پہناتی ہے، گرمی ہو رہی ہے تو فین کا انتظام کرتی ہے، بچھو سانپ سے اس بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ربوبیت کرتی ہے، ہر قسم سے اس کی ربوبیت کرتی ہے، اس کو پالتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے رب ہیں. ہر قسم کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہے ہیں. کیا ہے ضرورتیں؟ یہ جو انسان کی جو باڈی ہے نا، دیکھنے میں مختصر ہے، اس کے اندر کئی عالم ہیں. آنکھ کا ایک عالم،
کان کا ایک عالم، منہ کا ایک عالم، اور اسی طرح دل کا ایک عالم، پیٹ کا ایک عالم، ہاتھ پاؤں کا ایک عالم، اور بہت سے عالم ہیں۔ ہر قسم کی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تکمیل کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں۔ آنکھ کی ضرورت کیا ہے؟ آنکھ کی ضرورت دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بصارت دے رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کان کی ضرورت کیا ہے؟ سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سماعت دے رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں۔ اسی طرح معدے کی ضرورت کیا ہے؟ غذا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے عالم ہیں ہمارے اندرون میں، انفس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے، وہی رب ہوتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود نہیں بخشا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ جب اللہ نے اس کائنات کو وجود نہیں بخشا تو حضرت آدم کی پیٹ سے قیامت تک پیدا ہونے والی جتنے اولاد ہیں سب کو نکالا، سب چوٹیوں کی شکل میں تھے، سب کو نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بربکم فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ بھی فرما سکتے تھے کیا میں تمہارا حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا تمہارا میں مالک نہیں ہوں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ اس موقع پر سارے ہی لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رب ہیں۔ اسی واسطے قرآن مجید میں صفت ربوبیت کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں کس کا تذکرہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ میں رب العالمین فرمایا گیا، اور قرآن مجید کی آخری جو سورت ہے سورہ ناس، اس میں کیا فرمایا گیا؟ قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی، پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں صفت ربوبیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاکم ہیں۔ حکم انہی کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ جب وہ خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، تو حاکم بھی وہی ہیں، کوئی دوسرا حاکم نہیں ہو سکتا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے معبود ہیں، جس میں یہ چار چیزیں ہوں گی وہ عبادت کے لائق ہے۔ کون سی؟ خالق ہونا، مالک ہونا، رب ہونا، حاکم ہونا۔ کسی میں ہے یہ صفات؟ اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے صفات۔ جب یہ چار چیزیں اللہ کے اندر ہیں تو اللہ ہی ہمارے معبود ہیں، کوئی اور ہمارا معبود نہیں۔ پرستش اور عبادت اور سر جھکانے کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سر جھکانے کے قابل، عبادت کے قابل کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کے سامنے آدمی کا ماتھا اور پیشانی جھکنا چاہیے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ارشاد فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر کرنے والے بندوں میں سے ہو جائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معبود ہیں۔ یہ کتنا بڑا نظام ہے میرے بھائی، سارے نظام کو اللہ تبارک و تعالی چلا رہے ہیں، اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، اور ہر قسم کی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالی پورا کر رہے ہیں۔ انسان کی ضرورتیں الگ ہیں، اور حشرات الارض کی ضرورتیں الگ ہیں، کیڑے مکوڑے جتنے ہیں اس کی ضرورتیں الگ ہیں، اور زمین کی ضرورتیں الگ ہیں، درخت کی ضرورتیں الگ ہیں، آسمان کی ضرورتیں الگ ہیں، اور جتنی چیزیں اس کائنات میں ہیں سب کی ضرورتیں الگ ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی روزی پہنچا رہے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں اللہ تبارک۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی پہنچا رہے ہیں، ہمارے گمان میں نہیں ہیں۔ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفت ربوبیت کا بار بار تذکرہ فرمایا، وہی رب ہیں ہمارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک مرتبہ وحی نازل ہو رہی تھی، ایک دم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا روزی کا کچھ خیال آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا، اس عصا کو سامنے والے پتھر پہ مار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو پتھر پہ مارے تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، پتھر تو 2 ٹکڑے ہو گیا لیکن اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر صحیح سالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ بھی اپنا عصا مارو۔ عصا مارے تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر اس کے اندر اور ایک پتھر صحیح سالم ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی عصا مارو۔ جب عصا مارے تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، شق ہو گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، وہ اپنی چونچ میں غذا کو لیے ہوئے ہے۔ پتھر در پتھر اس کے اندر ایک کیڑا ہے، چھوٹا سا کیڑا، اور وہ اپنی چونچ میں غذا کو لیے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھے تو حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو گویائی عطا فرمائی۔ وہ کیڑا کہنے لگا موسیٰ کیا تعجب کر رہا ہے، اللہ کی ذات تو ایسی ہے، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعلم مکانی وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، ارے اللہ کی ذات تو ایسی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، وہ میری باتوں کو سنتی ہے اور میرے احوال کو جانتی ہے، اور وہ میری روزی کا انتظام کر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، پتھر در پتھر میں رہنے والے چھوٹے سے کیڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے زبردست قوت والے، طاقت والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کو پہنچ رہی ہیں۔ جس کی جو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کی اس مجلس میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ ہمارے حاکم ہیں۔ جس میں یہ 4 صفات ہوں گی وہی معبود ہوگا، اور اللہ کے سوا کسی میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ چیزوں کو کیا بولتے ہیں؟ اعتبارات الوہیت۔
سلطان العارفین حضرت شاہ صفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ ان باتوں کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کرتے. ہم نے دیکھا تو نہیں ہے, مجھے یاد بھی نہیں ہے, اگر دیکھا بھی ہوں میں حضرت کو تو شاید مجھے یاد نہیں ہے, ہمارے غیر شعوری کا وہ زمانہ تھا, لیکن ہم نے والد ماجد علیہ الرحمن سے, اپنے بزرگوں سے, حضرت شاہ صاحب مولانا کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم وغیرہ سے ہم نے بارہا یہ سنا ہے. بہرحال یہ چند باتیں جو ہم نے اپنے اکابرین سے سنی ہیں اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.